بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ پردہ کرنے کے احکام کے بارے میں ہے۔ میرا نام غلام رسول قادری ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الاحزاب 22ویں پارے کی آیت نمبر 33 میں فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور سابق دور جاہلیت کی سج دج نہ دکھاتی پھرو۔ اول تو اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ ٹک کر رہو، لیکن اگر باہر نکلنے کی ضرورت پیش آئے تو اس شان کے ساتھ نہ نکلو جس طرح سابقہ دور جاہلیت کی عورتیں نکلا کرتی تھیں۔ بن ٹھن کر نکلنا، چہرے اور جسم کے حسن کو زیب و زینت اور چست لباسوں سے نمایاں کرنا اور ناز و ادا سے چلنا، یہ دور جاہلیت کے طریقے ہیں۔ مفسر مقاتل کہتے ہیں کہ تبرج یہ ہے کہ عورت اپنا دوپٹہ جو ہے اس طرح سر پر ڈال لیا کرتی کہ ہار، بالیاں، گردن وغیرہ کھلی رہتی۔ چنانچہ عورت کو حکم ہوا کہ تم جاہلیت کی روش اختیار نہ کرو۔ پردہ کے بارے میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 59 ہے۔ دوسری آیہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں، بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنے اوپر اپنی چادر کے پلو لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور ان کو نہ ستایا جائے۔ جلابیب جلباب کی جمع ہے، جس کے معنی کشادہ کپڑے بڑی چادر کے ہیں، جیسے برقع، جیسے عورت پردہ کے لیے استعمال کرتی، جسے بعض خواتین زمانہ جاہلیت میں جب گھروں سے نکلتی تو اپنے بعض محاسن، سینہ، گردن، بال وغیرہ کھلے رکھتی۔ فاسق اور شر پسند لوگ ان کے پیچھے پڑ جاتے۔ ان حالات میں یہ آیات کریمہ نازل ہوئیں جس میں مومن خواتین کو حکم دیا کہ وہ اپنی چادروں کا کچھ حصہ اپنے اوپر ڈالیا کریں تاکہ جسم کے یہ حصے ڈھک جائیں اور اپنی حیت سے وہ پہچان لی جائیں کہ وہ مومن پاک دامن عورت ہے، لہذا کوئی منافق یا شر پسند آدمی انہیں ایذا پہنچانے کی جرت نہ کرے۔ کہ وہ اپنے اوپر چادروں کا ایک حصہ لٹکا لیا کریں، اس سے اپنے چہرے اور اطراف کو اچھی طرح جو ہے وہ ڈھانک لیں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مقصود یہ ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ بدکار عورتیں نہیں ہیں، کیونکہ چہرہ ستر میں داخل نہیں ہے، اور جو عورت اپنا چہرہ چھپائے گی اس سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اپنا ستر غیر کے سامنے کھولنے پر آمادہ ہوگی۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 31 میں فرمایا گیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن۔ اے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مومن عورتوں سے کہہ دو، فرما دو کہ اپنی نظریں جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں لوگوں کے سامنے۔ جب بھی ضرورت کے مطابق بازار جانا پڑے یا کوئی چیز باہر سے خریدنی ہو تو بناؤ سنگار لوگوں کے لیے نہ کیا کریں بلکہ اس سے پرہیز کریں، بچیں۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 30 اور 31 میں مرد اور عورت دونوں کو یہ ہدایت کی گئی ہیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، لہذا جب کسی کی نظر جنس مقابل پر پڑے تو نہ اس کے محاسن پر نظر جمائے اور نہ اس کو گھور گھور کر جو ہے وہ دیکھے۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جن سے مقابل پر حریصانہ نگاہیں ڈالنے کو آنکھوں کا زنا کہا ہے۔ آنکھیں جو ہیں وہ زنا کرتی ہیں اور ان کا
زنا جو ہے وہ نظر ہے۔ یہی بات حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی، اس سے پہلے تم سے کہا جاتا رہا کہ زنا کرو، لیکن میں کہتا ہوں کہ جس نے اپنی آنکھوں سے نظر ڈال لی اس نے زنا کیا۔ یہ برائی کی حریص نگاہیں ہیں، پاک دامنی کے لیے ہی خطرناک نہیں بلکہ ذہنی یکسوئی اور سکون قلب کے لیے بھی خطرناک ہیں، کہ اس سے ذہنی انتشار اور قلبی اضطراب کی کیفیت جو وہ پیدا ہوتی ہے۔ لہٰذا نگاہ کی حفاظت ضروری ہے، کیونکہ آنکھیں دل کی کلید اور نظر فتنہ اور زنا کی قاصد ہے۔ ایک عربی شاعر نے اشعار کے اندر جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ تمام فتنوں کی ابتدا نظر سے ہوتی ہے اور چھوٹی چنگاری سے آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ پہلے نظر، پھر مسکراہٹ، پھر سلام، پھر کلام، پھر وعدہ اور پھر جو ہے وہ ملاقات۔ سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں فرمایا کہ اپنی زینت مردوں پر ظاہر نہ کرو، اپنا حسن، اپنی بناؤ سنگار مردوں پر ظاہر نہ کرو۔ عورت کی زینت سے مراد ہر وہ چیز ہے جو اسے خوبصورت اور دلکش بنانے والی ہو، خواہ وہ جسمانی حسن ہو جیسے چہرہ، بال اور جسم کے دوسرے محاسن، یا اکتسابی اور خود ساختہ جیسے کپڑے، زیور اور میک اپ۔ آیت میں عورتوں کو اپنی زینت چھپانے اور ظاہر نہ کرنے کو حکم دیا گیا ہے۔ ہمارے زمانے میں بگاڑ اور فساد عام ہو گیا ہے اور فسق و بے حیائی کی گرم بازاری ہے، لہٰذا مناسب یہی ہے کہ عورت اپنی زینت کو پوری طرح چھپانے کی کوشش کریں اور اپنے چہرے کو بھی ڈھانپ لیں۔ بعض فقہاء نے چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت دی ہے۔ آیت کے آخر میں فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُجُوبِهِنَّ، اور اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر ڈال لیں۔ مسلمان عورت پر واجب ہے کہ وہ اپنا سر اوڑھنی سے ڈھانپ لیں اور اس سے اپنے سینے، گلے اور گردن کو چھپائے تاکہ آنے جانے والوں کی نظریں اس پر نہ پڑیں۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور مدینہ کی عورتوں نے اسے سنا تو ہر ایک عورت اٹھی اور کسی نے اپنا کمر پٹا کھول کر اور کسی نے چادر اٹھا کر فوراً اس کا جو ہے وہ دوپٹہ بنایا اور اوڑھ لیا۔ دوسرے روز صبح کی نماز کے وقت جتنی عورتیں مسجد نبوی میں حاضر ہوئیں سب دوپٹے اوڑھے ہوئے تھیں۔ یہ تھا صحابیت کا رضی اللہ تعالی عنہا کا حکم۔ قرآن پر عمل کرنے کا بہترین نمونہ۔ اب پردے کی اہمیت یہ تو ہے، قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے اہل ایمان خواتین کو، مومن عورتوں کو جو ہے وہ حکم دیا ہے کہ جب بھی آپ نے ضرورت کے مطابق گھروں سے باہر جانا ہے تو پردے کے بغیر نہیں جانا۔ اب اللہ کے محبوب امام الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان مبارکہ سے پردے کی کتنی اہمیت کو واضح فرماتے ہیں۔ اب جو ہے وہ پردے کی اہمیت از روئے حدیث، احادیث چونکہ قرآن کی قولی اور عملی تفسیر ہے، اس میں بھی پردے کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ قریباً 70 احادیث پردے کے متعلق بیان کی گئی۔ پہلی حدیث مبارکہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پردے کے بارے میں مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، جب پردے کی آیت نازل ہوئی تو حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاس بیٹھی تھیں۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اور ان کے درمیان پردہ جو ہے وہ لٹکا دیا۔ دوسری حدیث مبارکہ اس طرح واقعہ ہے، افک میں بھی حضرت ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی بیچارگی میں بھی اپنے
پردے کا خیال رکھا۔ جب صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے چہرے سے پردہ ہٹایا تو انہوں نے فوراً منہ پر پردہ ڈال لیا۔ تیسری حدیث مبارکہ ترمذی شریف کی کہ عورت اس وقت تک اپنے رب کے قریب ہوگی جب وہ اپنے گھر کے اندر ہوگی۔ عورت اس وقت اپنے رب کے، اپنے مالک کے، اپنے خالق کے قریب ہوتی ہے جب وہ گھر کے اندر ہوتی ہے۔ اور حضرت سیدنا عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 3 باتوں میں میری رائے میرے رب کے ساتھ ہے، جس میں ایک پردہ بھی ہے۔ یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جس کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ یہ پردے کے احکام بھی اللہ رب العزت نے نازل فرمائے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ منشا تھی۔ عورت جب گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کی طاق میں لگ جاتا ہے اور اسے مسلمان میں برائی کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورت کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتی ہے، جائز نہیں کہ وہ اپنا ہاتھ اس سے زیادہ کھولے۔ یہ کہہ کر نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کلائی مبارک کے نصف حصہ پر ہاتھ جو ہے وہ رکھا۔ اب یہ جو ابھی احادیث مبارکہ ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فرمان ہیں، یہ تو ہے حدیث کی روح سے۔ پہلا تھا قرآن کی روح سے، اللہ رب العزت نے سورۃ الاحزاب میں اور سورۃ النور کے اندر واضح الفاظ میں پردہ کرنے کا حکم فرمایا ہے کہ پردے کے بغیر کوئی بھی عورت اپنے گھر سے باہر نہیں جا سکتی۔ بازار میں بھی جانا ہے، کوئی چیز خریدنی ہے، کوئی چیز لینی ہے تو پردے کے اندر حجاب کے بغیر نہیں ہے۔ اور یہ حدیث کی روح سے بھی واضح الفاظ میں جو ہے وہ پتہ چلا کہ پردے کی کتنی اہمیت ہے اور کتنا جو ہے وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سختی کے ساتھ پردے کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اب جو ہے وہ پردہ کرنے کا طریقہ، پردہ کیسے کریں گے، پردہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایت پردہ کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ جو عورتیں اپنی چادریں اچھی طرح اوڑھ لپٹ کر ان کا ایک حصہ یا ان کا پہلو اپنے اوپر سے لٹکا لیا کریں، جسے عرف عام میں گھونگھٹ ڈالنا کہتے ہیں۔ ایت کے یہی معنی اکابر مفسرین نے بیان فرمائے ہیں۔ ابن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ مشہور فقیہ حضرت عبیدہ سلمانی سے اس ایت کا مطلب پوچھا تو انہوں نے جواب میں کچھ کہنے کی بجائے اپنی چادر اٹھائی اور اسے اس طرح اوڑھا کہ پورا سر، پیشانی اور پورا منہ جو ہے وہ ڈھانک کر صرف ایک آنکھ کھول کر رکھی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس بھی ایت کی یہی تفسیر جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، جو مفسر قرآن بھی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی کام کے لیے گھروں سے باہر نکلیں تو اپنی چادروں کے پلو اوپر سے ڈال کر اپنا منہ چھپا لیں اور صرف آنکھیں جو ہیں وہ کھلی رکھیں۔ یہ جو ہے وہ پردہ کرنے کا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی کام کے لیے گھروں سے باہر نکلیں تو اپنی چادروں کے پلو اوپر سے ڈال کر اپنا منہ چھپا لیں اور صرف آنکھیں جو ہیں وہ کھلی رہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس اور حضرت عبیدہ سلمانی اور محمد بن سیرین نے یہ پردہ کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ اسلام کے مطابق عورت جو ہے وہ کیسے پردہ کر سکتی ہے۔ قرآن مجید میں جب پردہ کے احکام نازل ہوئے
قرآن مجید میں جب پردے کے احکام نازل ہوئے تو ان احکام کی اولین مخاطب امہات المؤمنین تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جو انداز تخاطب اختیار فرمایا وہ کچھ یوں ہے، یا نساء نبی، یعنی اے نبی کی عورتوں۔ مفسرین نے اس کی تشریح اس طرح سے کی ہے کہ صحت میں نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں سے خطاب کیا گیا، مگر مقصود عام مسلمان گھروں میں ان اصلاحات کو نافذ کرنا ہے۔ ازواج مطہرات کو مخاطب کرنے کی غرض صرف یہ ہے کہ جب نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے اس پاکیزہ طرز زندگی کی ابتدا ہوگی تو باقی سارے مسلمان گھرانوں کی عورتیں خود اس کی تقلید جو ہے وہ کریں گی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جو ہے وہ حکم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کو فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں، اے ازواج مطہرات، جب حضور کے گھر سے خواتین، حضور کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین پردے کے اندر پردے کو لازمی جو ہے وہ اختیار کر لیں گی، لازمی جو ہے وہ پہن کر باہر تشریف لائیں گی، تو باقی خواتین کے لیے بھی یہ آسان ہو جائے گا۔ تو باقی سارے مسلمان گھرانوں کی عورتیں خود اس کی تقلید کریں گی، کیونکہ یہی گھر ان کے لیے نمونہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب آیات پردہ نازل ہونے پر حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المؤمنین کے گھروں کے دروازوں پر پردے لٹکوا دیے تو دوسرے مسلمانوں نے بھی ان کو دیکھ کر آپ کے اس عمل کی تقلید فرمائی۔ حجاب شرعی کے درجات، اب آگے والی جو بات ہے، ٹاپک ہے، وہ ہے حجاب شرعی کے درجات۔ پردہ نسواں کے متعلق قرآن مجید کی آیات کا حاصل یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل مطلوب شرعی حجاب مردوں سے ہے، یعنی عورتوں کا وجود اور ان کی نقل و حرکت مردوں کی نظر سے مستور ہو۔ جو گھروں کی چار دیواری یا خیموں اور معلق پردوں کے ذریعے ہو سکتا ہے، اس کی سوا جتنی صورتیں حجاب کی منقول ہیں وہ سب ضرورت کی بنا پر اور وقت ضرورت اور قدر ضرورت کے ساتھ مقید اور مشروط ہیں۔ اس میں پہلا درجہ جو اصل مطلوب شرعی ہے وہ حجاب مردوں سے ہے کہ عورتیں اپنے گھروں میں رہیں، لیکن شریعت اسلامی ایک جامع اور مکمل نظام ہے جس میں انسان کی تمام ضروریات کی رعایت پوری کی گئی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ عورتوں کو ایسی ضرورتیں پیش آنا ناگزیر ہیں جب کہ وہ کسی وقت گھروں سے نکلیں۔ دوسرا درجہ ہے قرآن و سنت کی روح سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سر سے پاؤں تک برقع یا لمبی چادر میں پورے بدن کو چھپا کر نکلیں۔ راستہ دیکھنے کے لیے چادر میں صرف ایک آنکھ جو ہے وہ کھولیں، یا برقع میں جو جالی آنکھوں کے سامنے استعمال کی جاتی ہے وہ لگائیں۔ تیسرا درجہ ہے، تیسرا درجہ بھی بعض روایات سے مفہوم ہوتا ہے کہ جس میں صحابہ اور تابعین اور فقہائے امت کی رائے مختلف ہیں، اور وہ یہ کہ عورتیں جب بضرورت گھروں سے باہر نکلیں تو وہ اپنا چہرہ اور ہتھیلیاں بھی لوگوں کے سامنے کھول سکتی ہیں۔ اب آگے والا جو ہے کن لوگوں سے پردہ نہیں ہے، یہ سورۃ النور کی آیت نمبر 31 میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ کن سے پردہ نہیں ہے، وہ ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَةِ النِّسَاءِ، وہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر ان لوگوں کے سامنے شوہر، باپ، شوہر کے باپ، اپنے بیٹے، شوہر کے بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھانجے، اپنی عورتیں، اپنے مملوک، وہ زیر دست مرد جو کوئی غرض نہ رکھتے ہوں، اور بچے جو ابھی
عورتوں کو پوشیدہ باتوں سے واقف نہ ہوں۔ اس عہد میں مومن عورتوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنی پوشیدہ زینت مثلا کان، بال، گردن، سینہ اور پنڈلی کی زینت اجنبی مردوں کے سامنے نہ کھولیں۔ اس سے ممانعت صرف 12 اصناف کو مستثنیٰ کر دیا گیا ہے۔ ان میں پہلا ان کے شوہر، یہ چونکہ مرد اپنی بیوی کے جسم کا کوئی حصہ بھی دیکھ سکتا ہے، اسی طرح عورت اپنے شوہر کے جسم کا کوئی حصہ دیکھ سکتی ہے۔ حدیث میں ہے احفظ عورتک الا من زوجتک، اپنے سطر کو چھپاؤ بجز اپنی بیوی کے۔ دوسرا نمبر ہے ان کے آبا، باپ کے علاوہ دادا اور نانا بھی ہیں۔ تیسرا ہے ان کے شوہروں کے باپ، یہ بھی گویا انہی کے باپ کے حکم میں ہے، جو شوہر کا باپ ہے اس سے بھی پردہ نہیں۔ ان کے بیٹے، اسی طرح ان کی اولاد کے بیٹے یعنی پوتے اور نواسے، ان سے بھی پردہ نہیں۔ شوہر کے بیٹے، کیونکہ ان کے ساتھ رہنا ہوتا ہے اور وہ ان کے لیے ماں کی جگہ ہوتی ہے۔ ان کے بھائی خواہ سگے ہوں یا علاقائی، باپ کی طرف سے یا اخیافی، ماں کی طرف سے خالہ سے۔ ان کے بھتیجے اس وجہ سے کہ پھوپھی کا رشتہ ابدی حرمت کا رشتہ ہوتا ہے، ان کے بھانجے اس وجہ سے کہ خالہ کا رشتہ ابدی حرمت کا رشتہ ہوتا ہے۔ ان کی عورتیں یعنی وہ عورتیں جن سے نسب یا جو ہے وہ دین کے تعلقات سے رابطہ ہو۔ ان کے ملوک یعنی ان کی لونڈیاں غلام کہ اسلام نے انہیں ارکان خاندان کا درجہ دیا ہے، بعد ائمہ نے صرف لونڈیاں مراد لی ہیں۔ آگے 11 نمبر پر ہیں وہ مرد جو زیر دست ہوں اور ان کو کچھ غرض نہ ہو، یہ جنہیں بدنی یا عقلی سبب سے شہوت نہیں ہوتی، ان لوگوں میں یہ دونوں باتیں موجود ہونی چاہیے، یعنی ان کا گھر میں تابع کی حیثیت سے ہونا اور شہوت کا فقدان۔ 12 نمبر پہ وہ بچے جو ابھی عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف نہیں ہوئے، یہ چھوٹے بچے ہیں جن کے اندر ابھی جنسی شعور پیدا نہیں ہوا، لیکن جب یہ شعور پیدا ہو جائے تو ان کے سامنے پوشیدہ زینت کا اظہار جائز نہیں ہوگا، اگرچہ وہ نابالغ ہوں۔ پردہ کی آگے ہے پردہ کی حکمت اور مصلحت۔ دنیا کے اندر مختلف قسم کے جرائم پائے جاتے ہیں، بعض جرائم کا اثر انفرادی ہوتا ہے لیکن بعض گناہوں کا اثر اجتماعی طور پر ہوتا ہے۔ ایسے جرائم میں فحاشی سرفہرست ہے، یہ ایک فرد تک محدود نہیں بلکہ پورے معاشرے، پوری قوم، پوری دنیا تک پھیل جاتا ہے۔ بدکاری کا سب سے بڑا محرک عورتوں کی فحاشی ہے۔ عورتوں کے بے پردہ گھومنے سے بے شمار جرائم جنم لیتے ہیں، اسی وجہ سے اسلام پردے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام کے اندر خواتین کے لیے کتنے جو ہے وہ احکامات اللہ رب العزت نے قرآن کی صورت میں، قرآن کے اندر، احادیث مصطفیٰ کے اندر خواتین پردے کے بغیر جو ہے وہ باہر نہیں جا سکتی۔ اخلاق کا اس سے جو ہے وہ تحفظ ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر حساس اپنی مشہور تالیف احکام القرآن میں فرماتے ہیں کہ عورتوں کو اجنبیوں سے اپنا چہرہ چھپانے کا حکم ہے اور اسے گھروں سے نکلتے وقت ستر کا اظہار کرنا چاہیے۔ آگے عائلی زندگی، زنا عائلی زندگی کے لیے رسم قاتل ہے۔ زنا اور عائلی زندگی کا استحکام ایک دوسرے کی ضد ہے۔ جہاں زنا فحاشی ہوگی وہاں عائلی زندگی کی مستحکم امارت پیوند خاک ہوگی۔ اسلام نے عائلی زندگی کے استحکام کے لیے پردے کے احکام نازل کیے۔ مستحکم معاشرہ، پردے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے ایک مستحکم اور پائیدار معاشرہ وجود میں آتا ہے، جس معاشرہ میں مرد عورت کا اختلاط آزاد نہ ہو وہاں بدکاری اور فحاشی ضرور جو ہے وہ جنم لے گی۔ قومی ترقی، جسمانی کمزوری اور اخلاقی زوال قوموں کی بربادی کا ذریعہ ہے، بربادی کا جو ہے وہ ذریعہ ہے۔ جسمانی کمزوری اور اخلاقی زوال قوموں کی بربادی کا ذریعہ ہے، یہ دونوں بیماریوں کا زنا کا نتیجہ ہے۔ پردہ ان ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے جو انسان کو زنا سے دور رکھتا ہے، جس کی وجہ سے انسانی جسمانی اور اخلاقی زوال سے محفوظ رہتا ہے اور قوم ترقی کے راستے پر گامزن رہتی ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس قوم میں زنا عام ہو جائے وہ قحط اور معاشی عدم استحکام کا شکار ہو کر تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔
آگے دور حاضر میں پردہ، آج کے دور میں، آج کا دور جو ہے اور آج کے دور میں فیشن پرست عورتیں جو لباس پہنتی ہیں وہ اتنا باریک ہوتا ہے کہ وہ لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوتی ہیں۔ فرمانے محبوب خدا نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، خدا کی لعنت ہے ان عورتوں پر جو کاسبات عاریات لباس پہن کر بھی ننگی ہیں۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دور نبوت کے 1400 سال بعد آنے والے مغربی تہذیب کی نشاندہی کر دی تھی کہ جو عورتیں پردے سے بے نیاز گھومتی پھرتی ہیں وہ پورے معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی اور بد امنی پھیلاتی ہیں۔ پردے پر اعتراضات کا جائزہ۔ پہلا اعتراض مغربی، اب آگے والا جو ٹاپک ہے وہ ہے پردے پر اعتراضات کا جائزہ۔ جو لوگ جو کافر، مشرک، منافق، بد مذہب لوگ جو پردے پر اعتراضات کرتے ہیں ان کا جو ہے وہ جوابات۔ مغربی تہذیب کے زیر اثر پہلا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ پردہ میں رہ کر عورت ترقی کی طرف گامزن نہیں ہو سکتی، کیونکہ اسے دنیاوی ترقی حاصل کرنے کے لیے گھر سے باہر تک توگ و دو کرنی پڑتی ہے، جو پردہ میں رہ کر نہیں ہو سکتی۔ دوسرا اعتراض، پردے میں رہ کر عورت بے جا جھجک محسوس کرتی ہے، کیونکہ عورتوں کے لیے ناگزیر ہے کہ وہ مردوں کے شانہ بشانہ کام کریں، لہٰذا پردے میں رہ کر صحیح طریقے سے ترقی نہیں کر سکتی، لہٰذا پردہ جہالت اور پسماندگی کی علامت ہے۔ یہ جو ہے وہ مغربی تہذیب کے اقوال ہیں، اور جو کافر ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں، یہ ان کی جو ہے وہ باتیں ہیں، ان کے اعتراضات ہیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب فرماتے ہیں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو دین عورت کو غیر مرد سے بات کرتے ہوئے بھی لچ دار گفتگو کی اجازت نہیں دیتا، اسے مردوں کے سامنے بلا ضرورت آواز نکالنے سے بھی روکتا ہے، کیا وہ کبھی اس کو پسند کر سکتا ہے کہ عورت سٹیج پر آ کر ناچے گائے؟ کیا وہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ عاشقانہ گیت گائے؟ کیا وہ اسے جائز رکھ سکتا ہے کہ عورتیں ڈراموں میں بھی کسی کی بیوی اور کبھی کسی کی معشوقہ کا پارٹ ادا کریں اور ہوائی جہازوں میں میزبانی کے فرائض ادا کریں یا مخلوط مجالس میں بن ٹھن کر آئیں؟ یہ تہذیب آخر کس قرآن سے برآمد کی گئی ہے؟ خدا کا نازل کردہ قرآن تو سب کے سامنے ہے، اس میں کہیں اگر اس کلچر کی گنجائش نظر آتی ہے تو اس مقام کی نشاندہی جو ہے وہ کر دی جائے۔ تو آج کا یہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ پردہ کے احکام کے متعلق تھا، جو سب سے پہلے قرآن پاک کی آیات کے حوالہ سے، پھر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق جو ہے وہ حدیثیں پیش کی ہیں، جس کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ پردے کا جو ہے وہ حکم فرمایا ہے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ اور اس کے علاوہ جہالت اور پسماندگی کا اعتراض بھی بے جا اور غلط ہے، کیونکہ اسلامی نظام میں اولیت اخلاق، کردار اور سیرت کو دی جاتی ہے۔ جو چیز بھی اخلاق سے نہ ہو اور پھر بد اخلاقی پورے معاشرے کی تباہی کا باعث بنتی ہے۔ اب اس پورے لیکچر کا پورا بات کا جو حاصل کلام ہے، حاصل بحث ہے، جو اس کا رزلٹ ہے، جو اس کا نتیجہ، جو اس کا خلاصہ ہے، وہ مختصر الفاظ میں یہ ہے کہ عورت کا اصل مرکز اور محور اس کا گھر ہے۔ اس کی نسوانیت تبھی برقرار رہ سکتی ہے جب تک وہ اپنے مرکز و محور سے نہ ہٹے۔ اس کا محور بازار اور گلیوں کی سیاست نہیں کہ وہ غیر مردوں کے سامنے پھرے اور اہل مغرب کے طرز زندگی کو اپنا لے، جیسے کہ یورپین اقوام نے اپنی مذہبی حدود اور قدیم اور قومی روایات کو توڑ کر جرائم اور فحاشی کی راہ اپنا لے۔ ان کی مثال ایک اس شخص کی ہے کہ کوئی آگ جلانے کے لیے ایندھن کا ذخیرہ جمع کرے، پھر اس پر تیل چھڑکے، پھر اس میں آگ لگائے، اور پھر جب اس کے شعلے بھڑکنے لگیں تو ان شعلوں پر پابندی لگانے اور روکنے کی فکر کرے۔ ہنڈیاں پکانے کے لیے اس کے نیچے آگ جلائے اور پھر اس کے ابال اور جوش کو جو ہے وہ روکنا چاہے۔ اس کے برعکس اسلام نے عورت کو کلبوں سے زینت اور شمع محفل بننے کا نہیں، بلکہ کسی بھی بڑی برائی کے مقدمات سے بچنے کے سلسلہ میں اسے باپردہ رہنے کی ہدایت کی ہے۔ یہی اس کی سربلندی اور عصمت کا راز ہے، اور وہ عورت جو گھر میں رہتی ہے چراغ خانہ بنتی، خدا کی نظر کرم اس پر رہتی ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو گھروں میں
قرار پکڑنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ کہ تم اپنے گھروں میں قرار جو ہے وہ پکڑو۔ یہ جتنا بھی لیکچر ہوا ہے یہ حاصل کلام بحث ہے اور اس کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ اگر اس لیکچر میں کوئی بات سمجھ نہ آئے تو بعد میں کویسچن کے ذریعے آپ کے کویسچنوں کو حل کیا جائے گا۔